السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار یوٹیوب چینل۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ سید امیر علی بر صغیر کی تاریخ میں بطور سیاستدان، قومی مصلح، دانشور، مورخ، بیرسٹر، مصنف اور استاد اپنی مستقل جگہ حاصل کر چکے ہیں۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے اس عظیم اسکالر نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاست میں کامیاب رہنمائی کی، ان کے مسائل کو اجاگر کیا اور برصغیر کی سرگرمیوں کو بارہا کامیابی سے ہمکنار کیا۔ 1857 کے سانحے کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمان مظلومیت اور محرومیوں کی تصویر بن چکے تھے۔ آپ نے سر سید احمد خان کی طرح ان کے درد کو محسوس کیا۔ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایسی نمایاں خدمات انجام دی کہ آج ان کا نام اہم مشاہیر میں شامل ہوتا ہے۔ سید امیر علی 1849 میں پیدا ہوئے۔ برصغیر میں ایم اے کی ڈگری لینے کا اعزاز سب سے پہلے جس مسلمان کو ملا وہ سید امیر علی ہی تھے۔ تاریخ میں ایم اے کرنے کے بعد آپ نے برطانیہ سے بار ایٹ لاء کیا۔ کلکتہ میں قانون کی پریکٹس کے دوران کلکتہ یونیورسٹی کے پریزیڈنسی کالج میں اسلامی قانون پڑھاتے رہے۔ سید امیر علی نے زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جب اپنے ایک پروفیسر سید کرامت علی کی ایک کتاب مرکز علوم کا ترجمہ انہوں نے انگریزی زبان میں کیا، اس کے بعد آپ نے کئی کتب تحریر کی، جن میں ہسٹری آف ساراسنس، دی اسپرٹ آف اسلام، محمڈن لاء، اسلام میں خواتین کی قانونی حیثیت، اسلام میں خواتین، دی پرنسپل محمڈن لاء، بنگال ایکٹ پر تبصرہ اور اسلام قابل ذکر ہیں۔ 1890 میں آپ کلکتہ ہائی کورٹ کے دوسرے مسلمان جج مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے یہ مقام صرف سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود کو حاصل ہو چکا تھا۔ آپ اسلامی قانون پر گہری نظر رکھتے تھے اور یہی سبب تھا کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جج کی حیثیت میں آپ کی شہرت اتنی بڑھی کہ ہائی کورٹ کلکتہ میں کام کرنے کے بعد آپ کو برطانیہ کی پریوی کونسل کا رکن بنا دیا گیا، جو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت کے لیے سید امیر علی کے دل میں بڑا درد تھا۔ وہ دکھی دلوں کی تسکین کے لیے ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سید امیر علی نے سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ 2 بار بنگال کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے، 1878 سے 1879 اور 1881 سے 1883 تک آپ نے کونسل میں قانون سازی کے عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ ورنکلر پریس ایکٹ کے ذریعے حکومت نے جنوبی ایشیا کے عوام کی آزادی کو سلب کرنا چاہا تو آپ نے کونسل میں شدید مخالفت کی۔ انڈین ایسوسی ایشن بنی تو آپ نے اس کی سرگرمی میں حصہ لیا، لیکن جلد ہی اس تنظیم پر ہندوؤں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کے حقوق پامال ہوتے دیکھ کر سید امیر علی نے 1877 میں سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس تنظیم کی بنگال ہی نہیں بلکہ برصغیر کے بہت سے حصوں میں برانچیں کھل گئیں اور یہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے لگی۔ 1888 تک پورے برصغیر میں 69 برانچیں بن چکی تھیں۔ تنظیم نے مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور دیگر امور میں رہنمائی کی۔ سر سید اور سید امیر علی دونوں مسلمانوں کی بہبود و فلاح چاہتے تھے، لیکن دونوں کا سیاسی شعبے میں اختلاف رائے موجود رہا، کیونکہ سر سید ہمیشہ مسلمانوں کو سیاست سے اجتناب اور کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے، جبکہ سید امیر علی مسلمانوں کی سیاست میں عملی شرکت کو ان کے حقوق کے حصول کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ دونوں سیاستدان اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ سر سید سے آپ کی ملاقاتیں اکثر رہیں۔ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں بلقان کی جنگوں، پہلی جنگ عظیم اور یونان کے ترکی پر حملے نے سید امیر علی کو بہت فکرمند کر دیا۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھوں کو محسوس کیا اور عملاً ترکی کی ہر طرح مدد کی۔ برصغیر کے مسلمانوں میں تحریک خلافت کے حق میں جذبات کو ابھارا۔ سید امیر علی شیعہ تھے لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے خلافت ترکی کے وجود کو بہت ضروری سمجھتے تھے۔ آپ نے بارہا واضح کیا کہ ترکی کی خلافت کا خاتمہ اسلامی تہذیب اور مذہب دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انگریز حکومت کو خلافت کے بارے میں صحیح تصور پیش کرنے کے لیے آپ نے ٹائمز میں دی کیلف کے نام سے ایک مکالمہ لکھا۔ اس حوالے سے آپ کے مضامین مختلف میگزین میں شائع ہوئے، جس میں تاریخی پس منظر کے ساتھ خلیفہ ترکی کی حیثیت اور مسلمانوں کے خلاف شدید مہم چلانے والے اداروں کے منفی کردار کا تبصرہ تھا۔ سید امیر علی نے ان کے خیالات کی مخالفت کرتے ہوئے خلافت کا دفاع کیا۔ آپ نے ترکی کی حکومت سے بھی رابطہ قائم کیا۔ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب اسلام اور ملک کی خدمت کرنی ہو
تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ترکی ہی نہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا تو سید امیر علی کا قلم ان کی حمایت میں چل پڑا۔ افغانستان کے خلاف برطانوی حملوں پر تنقید کر کے آپ نے حکومت وقت کی ناراضگی مول لی، لیکن مسلمانوں کی حمایت سے دستکش نہ ہوئے۔ بقول اقبال، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تو آپ نے اس اقدام کو بہت سراہا۔ سر آغا خان کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے لندن میں سید امیر علی سے ملاقات کر کے انہیں مسلم لیگ کو انگلستان میں منظم کرنے کا مشورہ دیا۔ سید صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ لندن برانچ قائم کر دی۔ آغا خان نے برانچ کا صدر سید امیر علی کو ہی مقرر کیا۔ اس حیثیت میں آپ نے مسلم لیگ کی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ وہ مسلم لیگ کے برطانیہ میں سفیر کے انداز میں کام کرتے رہے۔ علم و حکمت میں آپ کا مقام تھا، اس لیے آپ کے انگلستان کے مدبرین، قانون دانوں اور دانشوروں سے روابط قائم تھے۔ آپ نے انہیں برصغیر کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ مرکزی مسلم لیگ جو بھی قرارداد وقتاً فوقتاً برصغیر میں منظور کراتی، ان کی مندرجات کو پوری وضاحت کے ساتھ سید امیر علی برطانیہ کابرین تک پہنچاتے اور ان کے سوالوں کے مدلل جواب دیتے۔ مسلم لیگ نے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا تو آپ نے لندن میں ممبران پارلیمنٹ اور دیگر سیاستدانوں اور دانشوروں کو اس کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی اور مسلم لیگ کے کام کو بہت آسان بنایا۔ لارڈ مارلے، سیکریٹری برائے امور ہند، سے آپ کے مذاکرات ہوئے اور آپ نے اسے جداگانہ انتخابی طریقے کے حق میں قائل کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے جداگانہ کلچر، رسم و رواج، انداز زندگی اور مذہبی اعتقادات کی بنیاد پر ان کی جداگانہ قومی حیثیت کو ثابت کیا۔ تو 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی رجسٹر رکھنے کی تاریخ ساز فیصلہ کر لیا گیا۔ 1928 میں سائمن کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس پر سید امیر علی کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ کے موقف کو باقاعدہ رپورٹ میں ذکر کیا گیا۔ یہی سال تھا جب یہ عظیم رہنما خالق حقیقی سے جا ملے۔